احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جمع کر دو ان سب لوگوں کو جو ظالم تھے، اور اس کے بعد ازواجہم، ازواجہم سے مراد ان کی بیویاں بھی لے سکتے ہیں کہ ان کو بھی جمع کر دو، ان کی بیویوں کو بھی، اور ان سے مراد ان کے گروہ بھی لے سکتے ہیں کہ جمع کر دو ظالموں اور ان کے گروہوں کو ایک، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جن کو خدا سمجھ کر اللہ کے علاوہ یہ عبادت کیا کرتے تھے، بت ہوں، گئے ہوں، کوئی چیز، پھر کیا کرو، فہدوہم، ان کو رہبری کر دو، الی صراط الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کے راستے کی طرف۔ تو گویا ایک صراط مستقیم ہوتا ہے جو اچھا راستہ ہے، ایک صراط جحیم ہے جو انسان کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم ایک طرف اکٹھے ہو جاؤ، سب سے جدا ہو جاؤ تاکہ مجرم علیحدہ ہوں، اچھے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہوں۔ قرآن مجید 30ویں پارے میں بھی آیا ہے یوم الفصل، یعنی یہ دن ایسا ہوگا جس میں اچھے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا ازواج سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، ازواج سے مراد گروہ بھی ہو سکتے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ آپ لوگ بن جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، ان کو ٹھہراؤ، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یقینی بات ہے کہ ان سے اب سوال کیے جائیں گے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں۔ اب یہ سوال کیا ہیں، اس کے لیے مختلف روایات ہیں، اہل سنت کی روایات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بدعتیں آپ نے کوئی قائم کی ہیں، نئی غلط بدعت قائم کی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا رسول اللہ کے بعد فلاں بدعت کیوں قائم کی گئی، آپ کو کیا حق تھا بدعات قائم کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوال کیا جائے گا برے اعمال کیوں کرتے رہے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں سوال کیا جائے گا لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے پڑھا گیا تھا یا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کی صحت کیسی تھی، جوانی آپ نے کیسی گزری ہے۔ یہ سب قول ہے، لیکن جو روایات ہمیں بتاتی ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں کہ وہاں سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں، یسألون عن ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے جس وقت بھی انسان قبر سے باہر آتا ہے، خود قبر میں بھی سوال ہوگا، قبر سے باہر جب آئے گا 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی دی تھی، اس کو کہاں صرف کیا۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے کہا یا اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے زندگی کو بسر کیا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کو جوانی دی گئی تھی، زندگی میں پہلے تو بچپنا ہوتا ہے، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جب بڑھاپا ہوتا ہے تب بھی آدمی کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، درمیان میں جو 15-20 سال جوانی کے ہیں اصل انسان کے یہی ہے۔ اسی واسطے آیا جوانی دیوانوں کی طرح گزاری ہے، پاگلوں کی طرح؟ اگر کہے گا نہیں نہیں میں نے جوانی انسانوں کی طرح گزاری ہے تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا کہ مال دیا گیا تھا اس کو آپ نے کہاں صرف کیا، اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ابھی ٹھہراؤ، ایک سوال باقی ہے، وہ کیا؟ اب دیکھیے نا، اگر بدعتیں تھیں ان کا بھی سوال ہو گیا، اگر جوانی تھی اس کا بھی سوال ہو گیا، صحت تھی اس کا بھی سوال ہو گیا، اعمال تھے ان کا بھی سوال ہو گیا، تو اب تو آخری سوال ہے۔ آخری سوال یہ کیا جائے گا کہ آیا آپ مولا کائنات کی ولایت کے قائل تھے یا نہیں۔